الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة
أولي الأبصار ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض کیا آپ نے نہیں دیکھا بلا شبہ اللہ تعالی اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور پرندے پر کھولے ہوئے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ہر ایک ان میں سے جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا کیا آپ نے نہیں دیکھا بلا شبہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے ثم يؤلف بینہ پھر ان کے درمیان ملاپ کرا دیتا ہے ثم يجعله ركاما پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ بس اے مخاطب تو دیکھتا ہے اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے می نکلتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف سے اتارتا ہے من جبال پہاڑوں میں سے فیہا من برد اس میں اولے ہیں
فيصيب به من يشاء، بس اس کو پہنچا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے اس بجلی کی چمک ان کی بصارت کو لے جائے۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالی پھیرتا ہے رات کو اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں یقیناً نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اٹھارہویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ اور انہی آیات کا ترجمہ بالکل آسان سے الفاظ میں
آپ کو سنا دیا ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات کو پڑھا گیا تھا، اور پہلی آیت کے ابتدائی حصے تسبیح کے بارے میں الم تر ان اللہ یسبح لہ، تسبیح کیا چیز ہے اس پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ سورہ نور اس کے مضامین کا بھی تذکرہ کیا تھا پچھلے جمعے، جسے کہتے ہیں سبق کا اعادہ، مضامین کو دہرانا، تاکہ وہ سامعین سننے والوں کے ذہن نشین ہو جائیں، انہیں معلوم ہو کہ سورہ نور میں کس چیز کا بیان ہے، کون سے قوانین ہیں، کس طرح کے قوانین ہیں، اور کس طرح کے احکامات ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جہاں پروردگار معاشرے کا ربط، تعلق، نظم بتلاتے ہیں، وہاں پروردگار اپنا حق بھی بتلاتے ہیں۔ پورا قرآن مجید الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک اگر آپ پڑھیں، توجہ کریں، غور کریں، تو کوئی صفحہ ایسا ملتا ہی نہیں، کوئی رکوع ایسا ملتا ہی نہیں جہاں اللہ کی وحدانیت کا بیان نہ ہو۔ کوئی آیت اس طرح کی نظر نہیں آتی جہاں اس کی الوہیت، اس کے ملوکیت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت، اس کی رحیمیت، اس کا بیان نہ ہو۔ وہ بیان کسی نہ کسی انداز سے ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، سب کی طرف سے یہی دعوت تھی، لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہی پیغام سب کو دیا گیا تھا، میرے سوا کوئی بھی الہ کا مطلب حاجتیں، مرادیں پوری کرنے والا، پکاریں سننے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فاعبدون، مجھے ہی پکارا کرو، میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہ تمام انبیاء کا مشترک پیغام تھا۔ اس لیے
سورہ نور میں جہاں احکامات بیان کیے گئے اصلاح معاشرہ کے لیے، وہاں پروردگار نے توحید کا بیان بھی شروع فرمایا ہے۔ دعوی توحید کے ساتھ 3 دلائل عقلیہ ہیں۔ دلائل عقلیہ کا مطلب وہ دلائل، وہ براہین جنہیں عقل تسلیم کرتی ہے، عقل مانتی ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پروردگار کا قرآن مجید میں انداز بھی دیکھیں گے تو پروردگار ان چیزوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو روز مرہ کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں پیش کرتے جو ہم سے مخفی ہیں، ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ پہاڑ ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، صحرا ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ آسمان ہے ہمارے سامنے، رات کی تاریکی بھی آتی ہے، سیاہی بھی آتی ہے، اور ہمارے سامنے وہ سیاہی جاتی بھی ہے اور سفیدی بھی آتی ہے۔ رات کی تاریکی آتی ہے تو چاند اور ستارے نمودار ہو جاتے ہیں، صبح کی سفیدی آتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں اور سورج اپنی رعنائیاں، اپنی روشنیاں بکھیرنے لگ جاتا ہے۔ پروردگار اس میں تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس میں دیکھو غور سے، کون ہے رات کو لانے والا اور کون ہے اس کو لے جانے والا، کون ہے اس سفیدی کو لانے والا اور کون ہے اس سفیدی کو لے جانے والا۔ عقل سے پوچھو تو عقل تمہیں یہی جواب دے گی، رب کے سوا یہ کام کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج پوری ملت کافرہ امت مسلمہ کو اس کتاب سے دور کر رہی ہے، قرآن سے دور کر رہی ہے، اور ذہن میں ایسے انتشارات، ایسے اختراعات وہ ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جی قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تو علماء کے لیے آیا ہے، قرآن تو فقہاء کے لیے آیا ہے، قرآن تو محدثین کے لیے آیا ہے، عام عوام کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن مجید جی اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو گے تو پھر تمہیں قرآن مجید پر عمل بھی کرنا پڑے گا، لہذا عمل نہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو پڑھو ہی نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہا ہوں، میں نے خود یہ باتیں مختلف جماعتوں سے سنی ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے قرآن کی، حتیٰ کہ یہاں تک علماء کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ وہ تمہیں دین کی بات، قرآن کی بات بتائیں گے، پھر تمہیں سن کر کیا کرنا پڑے گا؟ لہٰذا تم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ جی قرآن مجید کے تراجم بڑے مختلف ہو گئے ہیں، ہر ایک اپنی تشریح کر رہا ہے، ہر ایک کی اپنی تفسیر ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، اپنا کام کرو، اپنے بچوں کی روزی کماؤ اور ٹھیک ہے اپنا وقت گزار کے دنیا سے جاؤ۔
یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلائی ہیں۔ میں بس اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، مختلف ڈاکٹرز ہیں، کوئی دل کا ہے، کوئی دماغ کا ہے، کوئی جگر کا ہے، کوئی انتڑیوں کا ہے، کوئی ٹانگوں کا ہے، کوئی کانوں کا ہے، کوئی ناک کا ہے، مختلف ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایک نسخہ کچھ اور لکھتا ہے، دوائی، دوسرے کے پاس جاؤ وہ کوئی اور لکھتا ہے، تیسرے کے پاس جاؤ وہ کوئی نسخہ اور ہی لکھ دیتا ہے۔ بیماری تم ایک ہی بتاؤ، وہ چیزیں کچھ اور ہی لکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد توبہ کر لو، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ کرو گے توبہ؟ نہیں، تم کہو گے نہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے، جو سمجھتے بہتر ہیں وہی لکھتے ہیں۔ اب ان کے نسخوں کے اندر اختلاف ہے، کیا اختلاف کی وجہ سے ہم ان کے پاس جانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ پرکھیں گے، تول لیں گے، کون صحیح دوائی دیتا ہے، کس کا علاج بہتر ہے، اور کون پیسے لوٹتا ہے اور دھندا کرتا ہے، یہ پرکھیں گے۔ پھر دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ بتلائیں گے، فلانے کے پاس نہ جایا کرو، وہ لوٹ مار کرتا ہے، وہ صحیح دوائی نہیں دیتا، وہ پیسے لے لیتا ہے، وہ ٹیسٹوں کے بہانے لوٹ مار کرتا ہے۔ یہ بتاؤ گے تم دوسروں کو، یہ نہیں کرو گے کہ ڈاکٹر کو ہی چھوڑ دیا، آج کے بعد دوائی لینی ہی نہیں ہے، آج کے بعد بیمار ہو گئے بستر پر مرے رہیں گے، ایسے نہیں، بلکہ ان میں دیکھتے ہو بہتر کیا ہے۔ علماء کا طبقہ ہے، منبر و محراب میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم دین سچا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں دل دیا ہے، تمہیں دماغ دیا ہے، پرکھ لو کون ایسا ہے جو اللہ کی کتاب کو بیان کرتا ہے، کون ایسا ہے جو نبی کے فرمان کو دلائل سے مزین کرتا ہے، کون وہ ہے جو خوابیں سنا کے، کہانیاں قصے سنا کے، فتوے بازی کر کے اور دو چار نعرے مروا کے چلا جاتا ہے، پیسے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ یہ تمہیں اللہ نے شعور دیا ہے نا، عقل دیا ہے۔ ریڑی پہ بھی جاؤ نا، ریڑی پہ بھی، وہاں بھی کوئی بندہ بے وقوف نہیں ہے کہ بندہ کہے نا مینوں تے پتہ ہی نہیں لگدا، مینوں تو سمجھ ہی کوئی نہیں، وہ بھی ریڑی والے کے سامنے، دکان والے کے سامنے بے شک اسے سمجھ نہ ہو، تب بھی وہ اس کو پہچان کیا کروائے گا؟ مینوں بڑی سمجھے تو میرے نال دالا معاملہ نہیں کرنا، اسے نہیں بھی سمجھ تب بھی وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ مجھے سمجھ ہے، مجھے شعور ہے۔ اور ریڑی پہ جاتا ہے، وہاں فروٹ دیکھتا ہے، سبزی دیکھتا ہے، کی خیال ہے وہ یہی یاد ہے اے پھڑو شاپر تے چک کے وچ پاؤ تے چلیے کار؟ نہیں، اسے جلدی بھی ہو تب بھی وہ چیز لیتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ ٹٹولتا ہے نا، ٹٹول کے دیکھ کے پھر اسے شاپر میں۔ اور جلدی دے وچ جے ریڑی اللہ دوسرے پاسو ہاتھ مارے تے پھر کی کردا ہے؟ آندا سارا کچھ لد دے، میں نہیں تیرے کو لینا۔ وہ آندا مہربانی کرو، میں ایک ہی پایا ہے، نہیں ان کڈ باہر، اسے باہر نکلوا لیتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، وہ تھلے شاپر بدلن لگے تو کچھ اور ہی بدل دے وے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اوپر جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تم اس کو دھوکہ نہیں لگانے دیتے، فراڈ نہیں لگانے دیتے، اور سمجھ کے۔ اور بعض اوقات کوئی بڑی چیز لینے گئے ہو،
ایسے تو نہیں نہ چلے جاتے، گاڑی لینے گئے ہو، فرنیچر لینے گئے ہو، کوئی چیز لینے گئے ہو، انجئی منہ چوک کے ٹور پہ ہے، نہیں، مشورہ کرتے ہو کتنے بندوں کے ساتھ، پھر ترلے کر دیو ایک بندے دے، تیری مہربانی آن جان دی دیاڑی بھی دیاں گا، میرے نال ٹور تے میں سامان خریدنا ہی، تیری مہربانی تو سامان نو جاندا ہے، میں نہیں ہوں جاندا، تو لکڑ نو جاندا ہے، اے نندر اے پڑتل اے دیار اے کی اے میں نہیں ہوں جاندا، تو گڈیاں نو جاننا ہے، دا انجن کی اے کی نہیں ہے، اے دے پسٹن بہ گئے نے کی ہویا ہے، میں نہیں جاندا، اس کے ترلے کر کے ٹائم لے کے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہو، پھر جا کے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہو، اور وہ تمہیں بتاتا ہے یہ گاڑی لگی ہوئی ہے، یہ لکڑ یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کیڑا لگ جائے گا، گل مندے ہو کہ نہیں ہیں جی؟ مندے ہو نا، اعتبار کرتے ہو نا اس کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ہے کیڑا پڑ جائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ہے خراب ہو جائے گا، اس بندے کی دیانت و امانت پہ اعتبار کر رہے ہو، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان رہے ہو، یہ دنیا داری کا حالات ہے۔ کبھی کسی نے ایسا کیا کہ جی یہ چیز خراب دیتے ہیں، فروٹ خراب ملتا ہے، دودھ خراب ملتا ہے، فلانی چیز خراب ملتی ہے، آئندہ کے بعد ہماری توبہ ہے ہم بازار جائیں گے ہی نہیں، چیز خریدیں گے ہی نہیں، تسی آخدے ہو ایتکی تے پتر دال آ لے آئی، اگلی واری پھر تیرے کول آواں گا تے پھر میں ویکھاں گا تو دال لاندا کینجی، یہی حال ہے نا، یہ دنیا داری کا حال ہے۔ اور دین کے مقابلے میں اکھاں بند کر سڑی ہیں، حضرت صاحب آ گئے ہیں، او حضرت صاحب نے چھڈی یہ عرش ہے، ادھروں بھی تے ادھروں بھی تے جوئاں پائیاں نے تے تسبیحاں پائیاں نے، پیر صاحب آ گئے ہیں جی، پیر زادہ آ گیا ہے جی، فلانا آ گیا ہے جی، فلانا آ گیا ہے۔ کیا دین کے لیے اتنا ہی معیار تھا؟ کیا دین کے لیے اتنی پرکھ اور سوچ تھی؟ دنیا کے لیے ہر چیز ٹٹول کے لے رہے ہو، اور دین کا معاملہ آتا ہے پڑھ لینے ایتھے ہی جمعہ پڑھ لینے ایتھے بھی ہو جاندہ وے، اتھے بھی ہو جاندہ ہے، روٹی ہر جگہ مل جاتی ہے، لیکن ودیہ کھان واسطے کسی جگہ دے سفر کرن جانا پہندہ ہے نا، ڈھونڈنا پہندہ ہے نا، ذائقوں کے لیے تو جاتے ہو دور دراز، اور دین کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ جمعہ اتھے بھی ہو جاندہ ہے، جمعہ اتھے بھی ہو جاندہ ہے، اتھے بھی ہو جاندہ ہے، نہیں، دیکھا کرو جس عالم کے پاس جاتے ہیں قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا، قرآن بھی تمہیں سناتا ہے کہ نہیں سناتا، اللہ کی توحید کا بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نبی کی سنت بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، یا صرف جیبیں ہی صاف کرنا مقصود ہے، جیب میں پیسے ڈال لے اور موج کی؟ یہ آپ بھی پرکھا کرو، پرکھ کے پھر اس جگہ کے اوپر جم جایا کرو جہاں تمہیں قرآن ملتا ہے، جہاں تمہیں نبی کا فرمان ملتا ہے، پھر اپنے رب سے دعا بھی کیا کرو، یا اللہ ہمیں تا دم آخر اس پہ استقامت دینا، یہ ہے اصل پہچان اور یہ ہے اصل دین۔ سورہ نور کے اندر بھی رب نے احکامات کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد رب نے توحید کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ کیوں تذکرہ شروع کیا؟ او اے نہ ہوئے معاشرے دے پھر ٹور کے او دے احکامات دے پیچھے نس پاج کے اصل مسئلہ بھول جاؤ۔ ایک آدمی بازار جاتا ہے، گھر والوں نے اسے کہا ہے بازار سے کپڑے لے کے آنا،
اب وہ بازار کے چکر لگا کے آلو پیاز باقی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے اور گھر جا کے رکھ دیتا ہے. لو جی, گھر والے سب تو پہلے کی پوچھتے نے جیڑے کام بھیجیا سی وہ کتھے وے. بندہ آکھے میں انج گیا تے میں اونج گیا تے میں ادھر گیا تے میں بھول گیا تے میں اے لے آیا. وہ آندے نے نہیں مت ماری گئی تہاڈی, یہ تے منگیا ہی نہیں سی. منگیا سی کپڑا, وہ لے کے نہیں آیا تے پورے 6 گھنٹے گزار کے آ گئے ہو. وہ گھر والے وہ نوک جھونک کرتے ہیں کہ اصل چیز کو یہ بندہ کیا کر گیا ہے, بھول گیا ہے. رب بھی تمہیں اصل چیز کی طرف لانا چاہتا ہے. یہ نہ ہو مسائل میں الجھ جاؤ اور مسئلہ توحید کو بھول جاؤ. اپنے مسائل میں ہم دیکھو نا, ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں, لڑو. فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں, لڑو. آمین اونچی کہنی ہے کہ نہیں, لڑو آپس میں. ٹانگیں کھولنی ہے کہ نہیں, لڑائی کرو آپس میں. ایک دوسرے کے اوپر کفر کے مشینیں چلا رہے ہیں. حالانکہ اگر سمپل ہم غور کر لیں اس کے اوپر, مسئلہ تو اتنا اہم نہیں تھا جس کے اوپر ہم نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں, ایک شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, اہل شرک میں سے, اہل بدعت میں سے رفع یدین کرے, نماز ہو جائے گی. کیوں جی, کیوں نہیں ہوگی؟ شرک کی وجہ سے نہیں ہوگی, بدعت کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو پھر کون سے مسائل کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے؟ توحید و شرک کے مسائل, سنت و بدعت کے مسائل, اس پہ گفتگو کرو. اس پہ دوسرے کو پکڑو. یہ بدعت کر رہا ہے, یہ شرک کر رہا ہے, تم پکڑ رہے ہو. تو رفع یدین کوئی نہیں کیتی, تیری نمازاں گئیاں, قاری صاحب دی بھی گئیاں, تیریاں بھی گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فرقے بازی میں پڑھ کے اپنی جماعت اور اپنے گروہ کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہو. اصولی مسئلے پہ آؤ. اصولی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. یہ اصولی مسئلہ ہے. بدر لڑی گئی کوئی نہیں ہے جی, احد, احزاب, حنین, تبوک, خیبر, یہ لڑیاں گئی ہیں کوئی نہیں. کیڑے مسئلے تم؟ آمین اچھی آخنی ہے کہ نہیں ہے جی, رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں, اس کے لیے لڑی گئی ہیں؟ نہیں. جدھر مرضی منہ کر لو, جاؤ پوچھو. ایک جنگ بھی اس وجہ سے نہیں لڑی. نہ صحابہ نے ایک دوسرے پہ فتوے لگائے, نہ صحابہ نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے الزام لگائے, بلکہ یہ جنگیں لڑی گئی تھیں اعلائے کلمت اللہ کے لیے. اللہ کی وحدانیت, اس کی توحید, اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے, اس کے اثبات کے لیے یہ جنگیں لڑی گئی تھیں. تو اس مسائل, ان مسائل کے اوپر گفتگو کرو, ایک دوسرے کو سمجھاؤ. یہ بدعات ہیں, ان سے بچو. بدعات کی تردید کرو, سنت کو اجاگر کرو, شرک کی مذمت کرو اور توحید کو اجاگر کرو. انشاءاللہ العزیز دنیا کی جتنی زندگی ہے وہ بھی خوبصورت گزرے گی, اور آخرت میں جنت تمہارے انتظار میں ہے. اور اگر تم الجھ پڑے آپس کے مسائل کے اندر اپنے فرقوں کی خاطر, پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. اس لیے میرے رب نے سارے مسائل بیان کر کے سورہ نور سے بیان کرتے احکامات, یہاں آ کے مسئلہ توحید کو پھر بیان شروع کیا ہے, تاکہ ذہنوں میں پھر تازگی ہو جائے.
بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور رب کا حق ادا کرنا ہے. کوئی نہیں ہے جی، کرنا ہے رب کا حق ادا. اور رب کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے رب کے کام کیا ہیں، مالک کے کام کیا ہیں، مالک کرتا کیا ہے، رب کرتا کیا ہے، رحمان و رحیم کرتا کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کو رب نے دلائل کے اعتبار سے ذکر کیا ہے. اب پہلی دلیل آئی، مالک و مختار صرف اللہ ہے، تمام اختیارات اس کے کنٹرول میں ہے. جس کی چاہے بادشاہت کو الٹ دے اور جس کی چاہے بادشاہت کو قائم کر دے. کوئی اس کی بادشاہت کو ہلا سکتا نہیں ہے. جتنی تحریک عدم لائیں رب کی حکومت کو ہلانے کے لیے ایک ذرے کو بھی ہلا سکتے نہیں ہیں. اس لیے پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ ذرا دیکھو اس کے توحید کے دلائل میں سے آسمانوں اور زمین میں جتنی اشیاء اور چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا کر رہی ہیں. یہ رب نے ذکر کیا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے. اللہ نے جسے بھی شعور عطا کیا ہے، جسے بھی دل کی آنکھیں دی ہیں، یہ ظاہری آنکھیں دی ہیں، اس کو یہ معلوم ہے. جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. کون سی میرے مولا؟ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اسی کے لیے بیان کرتے ہیں من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. من ذکر کیا ہے ذوی العقول کے لیے. ذوی العقول عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، اور وہ بھی جن میں عقل نہیں وہ بھی سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ یسبحو، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند نکلتا ہے وہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں، نکلتے ہوئے بھی اور ڈوبتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب فلاسفہ اب بڑے بڑے غور و فکر کرنے لگے اور کہنے لگے اگر سورج ایک سیکنڈ میں بھی رک جائے یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، سجدہ کرتے ہیں تو کچھ وقت تو چاہیے، ایک سیکنڈ تو چاہیے، یا سیکنڈ کا کچھ حصہ تو چاہیے نا، کہ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اور منکر حدیث آئے، انہوں نے کہا حدیث ہی جھوٹی ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں، انکار کر دیا. حالانکہ اگر قرآن کو جانتے اور سمجھتے انہیں سمجھ آ جانی تھی اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے
یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کوئی بھی ہیں، فرشتے ہیں اور مخلوقات ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، شہداء کی ارواح ہیں، اور زمین میں وہ صحرا، وہ دریا، وہ پہاڑ، وہ جنگل، وہ پانی، وہ پرندے، وہ مچھلیاں، وہ انسان اور وہ جنات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سورج اور چاند بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، جاؤ انہیں بتاؤ سجدہ ایسا کرنا ہے، رکوع ایسا کرنا ہے، قیام ایسا کرنا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، عاجزی و انکساری ایسے کرنی ہے، اور تشہد ایسے بیٹھنا ہے، مانگنا ایسے ہے۔ یہ نبیوں کو بھیجا ہے تعلیم کے لیے، اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے دل میں القاء کر دیا ہے، ان کے لیے نبی تو نہیں نہ آئے۔ پرندے، چرند، درندے، مچھلیاں، ان کے لیے تو نبی نہیں نہ آئے، نبی تو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے آئے۔ اب ان کو کیسے پتا اللہ کا سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سورج اور چاند کو کیسے پتا اللہ کا سجدہ کیسے کرنا ہے؟ تو رب نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، ایسے کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تو سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹکا دیتے ہیں، یہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سورج اور چاند کا سجدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم مان کر اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، یہ اس کا سجدہ ہے۔ چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اللہ کا حکم وہ مان رہا ہے، اس لیے وہ سجدہ ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین میں تو موجود ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورج چل رہا ہے، زمین نہیں۔ یہ قرآن نے نظریہ پہ، سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، سائنسدان ہو سکتے ہیں، اللہ کی کلام، اللہ کی کلام نہیں جھوٹی۔ زمین ساکن ہے اور سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا والشمس تجری، سورج چل رہا ہے لمستقر لہا، اپنے مدار میں، اپنی منازل میں چل رہا ہے، اور یہ اس کے انداز مقرر کس نے کیے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے اس کے مقرر کیے عزیز زبردست نے، علیم۔ جہاں ریاضی دان فیل ہو جائیں، جہاں ریاضی دان کے اشاریے ختم ہو جائیں، وہاں میں رب کے علم کا آغاز ہوتا ہے، وہاں میں رب کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سائنسدان کہے
مجھے نہیں پتہ لگ رہا ایک ستارے میں کتنی کہکشاں اور ایک کہکشاں میں کتنے آگے سلسلے ہیں، مجھے نہیں پتہ رہا، میرا دماغ پاگل ہو گیا ہے، میرا نالج جواب دے گیا ہے۔ وہاں میرا رب کہتا ہے جہاں تیرا نالج جواب دیا ہے وہاں میں رب کے علم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے رب نے اندازے مقرر کیے، اتنے وقت میں سورج اس مقام پہ پہنچے گا، اتنے وقت میں اس مقام پہ پہنچے گا، دوپہر 12 بجے یہاں پہنچے گا، پھر شام کا وقت آئے گا، اتنے بجے وہ ڈھل جائے گا۔ اوہ دنیا کا کوئی دکھاؤ نہ مجھے جنہیں تم نے الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح نا جو اسے کنٹرول کر سکے۔ چلانا تو دور کی بات ہے نا، کنٹرول کرنا، اوہ کنٹرول چھوڑو، او لے آؤ کوئی جیڑا سورج اکھ پا کے ویکھے تے صحیح نا ہیں، اتھے بھی چشمے لائے نے، اتھے بھی چیزاں لائیاں جی، ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں کیا ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، تم دیکھ نہیں سکتے، میں رب نے بنا دیا ہے، میں رب نظام کو چلا رہا ہوں، اور یہ میرے اندازے ہیں، صرف سورج نہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی بھی منازل کو ہم نے مقرر کیا ہے، اے پہلی دا چاند، اے دوسری، اے تیسری، اے 14ویں کا چاند ہے، بدر ہے، بدر کامل ہے، اور یہ پھر چلتا چلتا اسی حالت میں آ جاتا ہے جیسے ابتدا میں سے تھا، پھر چند دن کے لیے چھپ جاتا ہے، پھر پہلی آتی ہے، پھر وہی چاند آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ نظام کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سورج بھی اور یہ چاند بھی اور یہ ستارے سب کچھ یہ اس کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ تسبیح۔ میرے مولا سورج بھی کہہ رہا ہے، اپنے انداز سے کہہ رہا ہے، چاند بھی کہہ رہا ہے، ستارے بھی کہہ رہے ہیں، آسمان بھی کہہ رہا ہے، زمین بھی کہہ رہی ہے، ہر چیز بول کے کہہ رہی ہے، کل شیء ینادی، کل شیء ینادی، اللہ خالق کل شیء۔ ہر چیز آواز دے رہی ہے، ندا دے رہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ وہ ندا دے کے تمہیں سمجھا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے، میرے رب نے بھی یہی کہا، اوے جس کو بھی دیکھو نا وہ اس کی تسبیح میں، تقدیس میں مشغول و مصروف ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جہنم، اس میں انسان اور جن ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور پروردگار کہے گا اور کچھ چاہیے جہنم کو، وہ بھی کہے گی حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں کو رکھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گی بس بس، اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ اب پھر بحثیں شروع ہو گئیں، اللہ دا پاؤں کتھے آ گیا؟ پھر جہنم دے اندر ہو یہ تو کفر ہو گیا، لو جی حدیث دا انکار کرتے ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کسی استاد سے حدیث پڑھو تاکہ تمہیں حدیث کا پتہ ہو، تمہیں سمجھ ہو،
یہ نہیں کتاباں لے کے میں بخاری شریف خرید لئیے تے بخاری شریف خرید کے انہیں پڑھن لگ پیا ہاں. کی پتہ ہے تانوں جے اس طرح پڑھ کے تسی محدث بنے پھر دے ہو تے پھر ڈاکٹری دی کتاباں بھی کار لے لو خیر نال, وہ بھی لے کے پڑھو تے نسخے دیو. روزانہ قبرستان بھری آؤ دن ویکسین لا کے بھری آندے نے, پھر چلاؤ اس طرح کا. جب نہیں تم دیکھو گے, نہیں تحقیق کرو گے, نہیں پتہ ہوگا, کسی چیز کی ریسرچ نہیں ہوگی, کسی استاد سے پڑھے نہیں ہوئے نہیں ہوگے, پھر یہی حال ہوگا. اب جب یہ حدیث آئی کہ جہنم مطالبہ کرے گی اور میرے مولا اور پھر ہے کہ رب پاؤں رکھیں گے, حدیث بالکل ٹھیک ہے. وہ کہے گی بس اب کیا مطلب ہے, اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اساتذہ کے اوپر. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وہ کیسی اس کی توجیہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں نے دیہاتوں کے اندر یا شہروں میں چوکیداری کی خاطر کتا رکھا ہوتا ہے. اے او گل بندے زیادہ سمجھن کے گل. اب جب کتا چوکیداری کی خاطر رکھا ہے یہ جائز ہے. سمجھ آ گئی, مسئلہ بھی نہ سمجھانا پہنتا ہے تاکہ بعد ذہن چ چیزاں نہ رون. وہ ایک ہی ہو گیا ہے, گھر کی چوکیداری, زمین کی چوکیداری, اس کے لیے اسباب کے دائرے میں کسی نے کتا رکھا ہے رکھ سکتا ہے, اجازت ہے. شکار کے لیے رکھا ہے یہ بھی جائز ہے. قرآن میں بھی موجود ہے 6 پارے سورہ مائدہ میں, اور احادیث بھی صراحتاً موجود ہیں. منع کون سا ہے؟ شوقیہ پالنا, یہ کیا ہے؟ منع ہے, اور اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں, اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. اس لیے شوقیہ نہیں رکھنا. اگر ہے تو چوکیداری کے لیے رکھا ہے یا شکار کے لیے رکھا ہے تو یہ جائز ہے. اب بندہ داخل ہوا ہے دروازے سے, تو کتے کا کام کی ہے پونکنا, کیونکہ اجنبی بندہ آ گیا ہے. اب وہ بھونکنا اس نے شروع کیا, اندر پتہ لگ گیا باہر کوئی بندہ آیا ہے, مالک آ گیا ہے, اس گھر کا مالک باہر آ گیا ہے, اور کتا کیا کر رہا ہے؟ بھونکے جا رہا ہے, بھونکے جا رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ باہر کوئی ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ آواز نکالتا ہے اس کو, ایک اس کا نام لیتا ہے, یہ آواز ہو, یہ آواز نکالتا ہے, وہ چپ ہوتا ہے. دروازہ کھولتا ہے, بندہ اندر آیا, اور پھر وہ کیا کرنے لگا ہے؟ کیوں جی؟ وہ چھڑدا نہیں ہے, انہوں پھر پہن دی کوشش کرتا ہے کہ ایک غلط بندہ ہے, کوئی میرے مالک دے نال اندر آ گیا ہے کہ نقصان نہ پہنچا دے. وہ دائیں طرف سے بھی آئے گا, بائیں طرف سے بھی آئے گا. اب مالک کیا کرتا ہے؟ مالک کہتا ہے, آواز نکالتا ہے, وہ آواز تے تھوڑا رکتا ہے تو پھر کی کرتا ہے؟ پھر پجدا ہے. یہ جنہیں کوئی رکھے انہوں پتہ ہے یہ عام چیز نہیں سمجھ آندی, لیکن انشاءاللہ جس انداز سے سمجھاؤں گا بات سمجھ آئے گی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ آخری حال اس کا یہ ہوتا ہے, وہ کتے نو جو آواز کٹتا ہے تے کتا سر تھلے کرتا ہے, تو کتے دے سر اتے پیر رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہون بس, ہون نہ سر چکی. اب جب اس نے پیر رکھا ہے نا سر کے اوپر, اب اس نے سر نیچے گرا لیا ہے, اب اس نے آواز بند کر لیا ہے. مالک نے اسے کیا کر دیا ہے؟ آخری اشارہ کر دیا ہے, بس کر جا, اے بندہ اپنا ہی. اب وہ سر نیچے کر کے بیٹھ گیا ہے. اس انداز سے سمجھایا ہے اس نے, کتے نے مالک کا کیا مانا ہے؟ حکم مانا ہے.
جب جہنم یہ مطالبہ کرے گی اور آؤ اور لاؤ اور لاؤ، رب اسے اپنے حکم سے اشارہ کرے گا، بس۔ وہ کیا کہے گی؟ بس۔ یہ ہے حدیث جو میں نے آسان کر دی ہے، اب پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گی، لیکن ویسے پڑھو گے ذہن میں اشکالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا جی، یہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ اجمی سازش ہے، یہ فلاں ہے۔ بہرکیف بتلانے کا مقصد یہ ہے، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، اور ہر چیز اس کی تسبیح میں کیا ہے؟ مشغول و مصروف ہے۔ اور فرمایا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی سب اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آسمانوں پہ نظر تو ڈالو، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، تمہیں پرندے نظر آئیں گے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ اب ہواؤں میں اڑنا، بھاری اجسام کا ہواؤں میں اڑنا، یہ ناممکن چیز نظر آتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ بھاری چیز اوپر کی طرف پھینکو، وہ نیچے آ جائے گی، لیکن پرندے اڑ رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا دیکھو تو صحیح نا، یہ پر کھولے ہوئے ساقین ہیں، کبھی دائیں مڑ جاتے ہیں، کبھی بائیں مڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کے پروں کا کھولنا بھی تمہیں سبق دے رہا ہے، ان کو کوئی اور روکنے والا نہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی اور روکنے والا نہیں، کوئی تھامنے والا نہیں رحمان کے سوا۔ وہ پروردگار ہے، اس کے سامنے پرندے بھی پر کھولے، وہ بھی اس کی تسبیح و تقدیس میں موجود ہے۔ میرے مولا ہر ایک کو کیسے پتا ہے میری تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہمیں تو معلوم ہے، ان سب کو کیسے معلوم ہے؟ فرمایا تم اس کی پرواہ نہ کرو، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے، پہاڑوں کو بھی معلوم ہے، دریاؤں کو بھی معلوم ہے، صحراؤں کو بھی معلوم ہے، اور اونچی اونچی چوٹیاں انہیں بھی معلوم ہے، سمندروں کے اندر مچھلیاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی دین کی تلاش میں نکلتا ہے، قرآن و حدیث کا علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اگر راستے کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور جب وہ دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اب آپ نے فرمایا زمین کے اوپر، آسمانوں میں اور دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ میرے رب نے ان کے اندر القاء کر دی ہے، انہیں سمجھا دی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں فاختہ کی آواز ہے، یہ چڑیا کی آواز ہے، یہ کبوتر کی آواز ہے، یہ بٹیر کی آواز ہے، یہ تیتر کی آواز ہے، اور نہیں، یہ آواز نہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔
وہ اس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے، او میرے بندو، میں نے تمہیں ہر چیز تمہارے سامنے مسخر کی ہے، تابع کی ہے، جانور بھی اور یہ پھل اور زمینیں اور آسمان، ہر چیز میں نے تابع کیا ہے، اور تمہیں کہا ہے ان سب کو استعمال کر اور میرا شکر ادا کر۔ جب ہر چیز وہ میری تسبیح کر رہی ہے، پھر تو قبروں پہ جا کے غیر اللہ کو کیوں پکارتا ہے؟ پھر تو جا کے قبروں پہ چادریں کیوں چڑھاتا ہے؟ پھر جا کے تو نظریں منتیں کیوں دیتا ہے غیر اللہ کی؟ پھر تو 11ویں اور 12ویں کیوں دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی؟ پھر کیوں تو قبر کے سجدے کر رہا ہے؟ کیوں تو مخلوق کے سامنے سجدے کر رہا ہے؟ حالانکہ میں رب نے ایک مکھی کو بھی سمجھا دیا ہے، تو نے اپنا چھتا کہاں بنانا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے اندر القاء کر دیا۔ اوہا ربک، اللہ نے اس کی ودیت میں یہ چیز ڈال دی ہے کی کر ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنایا کر، اور بیلوں کے اوپر، اپنے درختوں کے اوپر وہاں اپنے گھر بنایا کر۔ یہ میں رب نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات ڈال دی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جو تیرے رب نے تجھے راستے بتلائے ہیں ان راستوں پہ چل اور شہد اکٹھا کر۔ وہ رب کا حکم مان رہی ہے۔ میں رب کیا کر رہا ہوں؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ میں رب اس کے بطن سے شہد کو نکال رہا ہوں، اور کیسا بنا کے فیہ شفاء للناس، انسانیت کے لیے شفا بھی بنا دیا ہے۔ اب ایک مکھی ہے شہد کی مکھی، وہ بھی میرا حکم مان رہی ہے، وہ بھی میرے راستوں پہ بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو معلوم ہے اس کی نماز کیا ہے۔ ہم انسانوں کو معلوم ہے، نبیوں نے تعلیم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں، نوافل، سنتیں، تہجدیں یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نماز اللہ کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تسبیح۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ اب رب رزق دے رہا ہے، تے تسبیح کرنی ہے کہ کوئی نہیں؟ کرنی ہے۔ صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہاں رزق لینا ہے، وہ صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو لوٹ آتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو بھوک سے مر رہا ہو، سارے کے سارے کھا پی کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ پہ توکل کیا کرو جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو وہ ان کے پوٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں،
انہوں نے کوئی بھی غلہ جوڑا نہیں ہے. انہیں معلوم ہے جو رب آج رزق دے رہا ہے وہ کل بھی رزق دے گا. انہیں معلوم ہے جو رب پہلے رزق دیتا رہا ہے وہ آگے بھی رزق دے گا. اور جس دن کتاب کا چیپٹر بند ہونا ہوگا اس دن رزق بھی کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک بندہ رزق کو مکمل نہ کر لے. یہ میں رب نے ہر ایک کا انداز رکھا ہے، وہ اس کی تسبیح میں اور اس کی حمد میں مشغول ہے. کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سجدے کر رہا ہے، کہاں تسبیحیں کر رہا ہے، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں. واللہ علیم بما یفعلون. اللہ تعالی خوب جانتے ہیں ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون اس کی تسبیح کر رہا ہے، کون اس کی تقدیس میں ہے، کون اس کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. رب کے علم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ ایسا علم رکھتا ہے، پہلے بھی جانتا ہے، اب بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور اس کے بعد کے لیے بھی وہ جانتا ہے. یہ اس کا علم ہے. اور وہ ہے کون؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دلیل کے ساتھ ذکر کیا جس کے سامنے فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، چرند بھی، درندے بھی، سارے اس کے سامنے زیر ہیں. وہ ہے کون؟ للہ. وہ اور کوئی نہیں، للہ. وہ اللہ ہی تو ہے. اور اللہ تعالی کون ہے؟ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. اور جس کی بادشاہی ہو، سلام بھی انہوں کرید ہے کہ کسی اور نو ہے جی. حکم بھی او دا منید ہے کسی ہور دا ہے جی. جدی بادشاہی ہووے دنیا یہی کہندی نا جی اے پھر اسی کی کر سکنے ہاں. ہن او آہدے نے لواؤ ویکسین لواؤ. ہن کئی بچارے آدھے نے لوائیے نہ لوائیے، کئی آندے نے پتہ نہیں کی ہے، کئی آندے نے کی ہے، کئی آندے لوا لو. جیڑے بچاریاں دا چارہ کو نہیں چلدا وہ پھر کی آدھے نے وہ گورنمنٹ نہ پھر ہن متکے کون لا سکدا ہے، وہ پھر گورنمنٹ دا آرڈر ہے، وہ پھر لوا لو. اب یہی ہے نا، گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے تو یہ بات تو ماننی ہے. فرمایا یہ گورنمنٹ آج ہے، کل کوئی نہیں. میری جو گورنمنٹ ہے وہ سدا بہار ہے. میں آرڈر جو دے رہا ہوں میرے آرڈروں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور یاد رکھنا ہے میری بادشاہی کو زوال نہیں ہے. باقی ہر ایک کی بادشاہی کو زوال ہے، میری بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے. میری بادشاہی ایسی بادشاہی ہے، میں بادشاہیاں دیتا بھی ہوں اور بادشاہیاں چھین بھی لیتا ہوں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہی دیتا بھی ہوں اور بادشاہی
لیتا بھی ہوں، یہ میری مرضیاں ہیں۔ اور فرمایا بادشاہی جس کی ہو حکم اور آرڈر اسی کے چلتے ہیں۔ پھر یہ تو نہیں نا بادشاہی میری ہے، ہر ایک میری تسبیح کر رہا ہے، ہر ایک میرے سامنے جھکا ہوا ہے، پر تم کیا کرو انسانوں، تم مجھے چھوڑ کے قبروں پہ جھکے ہو، تم مجھے چھوڑ کے مورتیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو، تم مجھے چھوڑ کے اور زندہ مردہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ نا یہ غلط کام ہے، یہ سمجھ لینا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں بادشاہی للہ، صرف اللہ ہی کی ہے، حسر کر دیا ہے، صرف اللہ ہی کی ہے۔ میرے مولا ایتھے تے اور بھی بڑے بادشاہ نے جو اپنے طرفداروں کو لے جاتے ہیں، پھر پالتے ہیں، پھر پال کے کہتے ہیں اب بھونکو اسلام کے اوپر۔ وہ لڑکی جو یہاں سوات کے علاقوں سے گئی، اب اس کی بھی زبان لمبی ہو رہی ہے نا، آہ دیے شادی نکاح دی کا لوڑے انج جدے نال دل کرے رہ لو۔ جی ملالہ یوسف زئی غدار وطن، غدار اسلام، اور بھی حقائق کھلیں گے۔ اصل ایک گل او کردہ یاد رکھیو، جدے خمیر دے اندر حلال ہے او دے منہ بچوں کی نکلدا ہے، حلال ہی نکلدا ہے۔ جدے نطفے دے اندر رلا ہے، جدے خمیر چ رلا ہے، او ہمیشہ وہی گل کرے گا جڑی حرام ہوے گی۔ اے اصول ضابطہ یاد رکھو۔ امریکہ وچ منہ چوک کے ٹر جاؤ گے، برطانیہ چ ہے جی، سعودیہ چ، کوئی بھی کنٹری ہے انجے بابو ٹر جاؤ، کن جا سکتے ہو؟ ایک معاہدہ ہوئے گا، معاہدے تو بعد پاسپورٹ تیار ہوئے گا، پھر پاسپورٹ دے قوائف پورے ہون گے جو انہاں نو مطلوب نے، اس تو بعد تسی اس ملک دی قدم رکھ سکو گے، ویزا وہ دین گے۔ انیاں شرطاں نے ایک ملک دی سرحد دی داخل ہون واسطے، تے جتھے نسل انسانی نو رب نے ودھانا ہے اتھے جیڑا مرضی منہ چک کے آ جائے، جیڑا مرضی تعلق جوڑ لے، اے انساناں دا کام نہیں، اے کتیاں دا کام ہے۔ میں لوگ کہیں گے نا غیر پارلیمانی لفظ بول رہے پر نہیں، سمجھانے کے لیے ضروری کہہ رہا ہوں۔ انسان اپنا میل ملاپ دیکھتے ہیں، اپنا جوڑا دیکھتے ہیں، اپنی جنس دیکھتے ہیں، اپنی اونچ نیچ دیکھتے ہیں، پھر اپنا بندھن باندھتے ہیں، پھر اولاد حلالی ہوتی ہے، پھر وراثت کے مسائل چلتے ہیں، پھر نسلوں کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ حلال کے راستے ہیں، حرام کے راستے کتوں والے ہوتے ہیں۔ جس کا دل جس پہ آ جائے، اپنا وقت پورا کیا اور آگے چلا گیا۔ یہ جو باہر گئی ہے یہ جا کے یہی بولی بول رہی ہے جو اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو آڈے ساڑے منہ جو کدے لفظ سنے جے نہیں، جنہ دی تربیت جس ماحول چ ہوئی ہے وہی تربیت باہر آ رہی ہے۔ اب وہ کہتی ہے نکاح ضروری نہیں ہے، جے بس دل جدنا دل کیتیا رہ لے، جدنا دل نہیں کیتیا چھاڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان ایسے نہیں کہہ سکتا۔ میرے مرشد نے فرمایا النکاح من سنتی
نکاح میری سنت ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جدھر منہ آیا، جس طرف منہ آیا، جس جنس پہ منہ آیا، اس نے اپنا منہ ادھر کر لیا، وہ سمجھ لے اس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے. فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا من احب سنتی، یہ پلے باندھ لیجئے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری سنت کو چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، فقد احبنی، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي، اور جو مجھ محمد سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں اس مقام پہ ہوگا جہاں میں محمد کا مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر نبی کے ساتھ ہوگا. پھر جدی منی جے نا، پھر کدے نال ہوئے گا؟ برادری نال، پراواں نال، جنہ دی منی جے، تیجے ساتے کول چالیے برسیے، اے جڑے کام کیتے اے جدی جدی من کے کیتے جے تے قیامت والے دیہاڑے انہاں دے نال تے انہاں کہنے میرے مولا ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں. انہاں کہنا یا اللہ انہاں نے سانو گمراہ کیتا ہے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہاں نے سانو سدھے راہ تو ہٹایا ہے. تے جواب یہی آنا ہے دوویں خیر دے نال چلو، جیڑا تہاڈا مقام تیار ہے وہ جہنم دی اگ ہے. اس لیے قرآن مجید نے یہ بتا دیا اللہ تعالی کی وحدانیت میں بھی کوئی اس کا شریک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتلائی ہے اس سنت کے اندر بھی اضافہ کرنا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے. فرمایا اللہ کا حکم مانو، اور اس حکم کو بتلانے کے لیے ہی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور اس کا حکم اس لیے چل رہا ہے کہ ساری کائنات پہ اسی کی بادشاہی ہے. اور کسی کا خیال ہو انگلینڈ بھاگ جاؤں گا، جرمن میں چھپ جاؤں گا، امریکہ میں دوڑ جاؤں گا، مجھے بچا لیں گے، فرمایا نانا وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، لوٹنا بھی ہماری طرف ہی ہے، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکے گا. وہاں ہم نے بندوبست کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے حکموں کے خلاف بغاوتیں کی ہیں، دنیا میں اپنی خدائی ثابت کی ہے، ان کا ہم نے بھرپور علاج کیا ہوا ہے. یہ پہلی عقلی دلیل آئی ہے، اور اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح و تقدیس کر رہی ہے. کس حال میں کر رہی ہے، کس کیفیت میں کر رہی ہے، وہ کون جانتا ہے؟ وہ رب جانتا ہے.
کوئی چیز بھی اس کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتی، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ کیوں تابع ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں بادشاہی اسی کی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر ایک نے مرنے کے بعد جانا کہاں ہے جی؟ ہاں، کسے برطانیہ نہیں جانا، کسے امریکہ نہیں جانا، اتھو بے شک نس جاؤ ویزا لوا کے، لیکن اتھے بھی ہو تو جانا کتھے جے؟ ہاں، برزخ ال رب ال جانے، تے رب ال جان دا مطلب کی ہے اسی پھر ذرے ذرے دا بھی حساب کران گے، اسی پھر پوچھاں گے او بندیا دس قرآن دتے اسی، علم دتے اسی، جوانی دتی سی، زور دتے اسی، عقل دی تھی، سب کچھ دیا تھا، بتلا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جواب تو دینا پڑے گا۔ جب جواب نہیں بن پائے گا پھر فرمایا وہ ٹھکانہ تیار رکھا ہے جو ہم نے باغیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ یہ پہلی دلیل آئی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ دوسری دلیل اور تیسری دلیل اگلے جمعے آئے گی کہ یہ اوپر کا جو نظام ہے، بادلوں کا چلنا، بارشوں کا آنا، یہ شمسی و قمری نظام، یہ کون تشکیل دے رہا ہے اور یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے جمعے آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔